سال 2006 میں انگلینڈ کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ 53 ملین پاؤنڈز صرف 75 منٹ میں لوٹ لیے گئے تھے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ڈاکوؤں کو ڈپو کا مینیجر خود ڈکیتی کے لیے اندر لے کر گیا۔ لیکن کیسے؟ یہ بات ہے 21 فروری 2006 کی۔ انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے شہر ٹن برج کینٹ میں ایک کمپنی تھی جس کا نام تھا سیکورٹاس ڈپو۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مختلف بینکوں اور بڑی کمپنیوں کے کروڑوں پاؤنڈز رکھے جاتے تھے۔ یہاں ایک مینیجر دن کو اور ایک رات میں تعینات تھا۔ دن میں مینیجر کا نام کولن ڈیکسن تھا اور رات کے شفٹ مینیجر کا نام ایلن تھامس تھا۔ اس کی سیکیورٹی بھی کافی سخت رکھی گئی تھی کیونکہ اس میں بینک آف انگلینڈ کی کرنسی کو سیف رکھنے اور پورے ملک کے بینکوں اور اے ٹی ایم تک نئے نوٹ تقسیم کرنے کا کام کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں بینکوں سے پرانا کیش لے کر اس کو ریسائیکل بھی کیا جاتا تھا۔ یہاں ہر وقت 200 ملین پاؤنڈز کیش کی صورت میں پڑا ہوتا تھا۔ 21 فروری 2006 کی رات کو کچھ ایسا ہوا جس کا کسی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ڈپو میں شفٹ مینیجر ایلن تھامس اور اس کی ٹیم پیسے گن رہی تھی۔ سب معمول کے مطابق کام کر رہے تھے۔ رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے۔ اچانک ایلن نے دیکھا کہ ان کے ڈے مینیجر کولن ڈیکسن ڈپو کے مین گیٹ سے اندر آ رہے ہیں۔ ایلن تھامس کو عجیب لگا کہ اتنے رات کو کولن یہاں کیسے؟ ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ کولن کے ساتھ چند پولیس آفیسرز تھے۔ وہ سمجھا کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، لیکن قریب پہنچ کر کولن نے ایلن سے کہا معاف کرنا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ موجود لوگ پولیس نہیں بلکہ 6 پروفیشنل کرمنلز تھے جنہوں نے ہر کرائم کر رکھا تھا۔ ان کے پاس بھاری اسلحہ تھا جس میں اسکارپین مشین پسٹل، AK-47، ریمنگٹن شاٹ گن اور ہینڈ گنز شامل تھی۔ انہوں نے بلٹ پروف جیکٹس بھی پہن رکھے تھے، یعنی وہ پولیس مقابلے کے لیے بھی پوری طرح تیار تھے۔ پولیس کی وردی پہنے ان میں سے ایک نے اچانک بندوق ایلن کی طرف موڑ دی اور چلا کر کہا نیچے لیٹ جا۔ اس وقت ڈپو میں 14 لوگ موجود تھے اور اسی کمرے کے باہر گیٹ پر ایک سیکورٹی گارڈ بھی تھا جس کا تعلق البانیہ سے تھا اور اس کا نام عامر حسن تھا۔ سب کو پیٹ کے بل زمین پر لٹا دیا جاتا ہے۔ پھر ڈاکوؤں نے کیبل ٹائز نکالی اور سب کے ہاتھ پاؤں اتنے مضبوطی سے باندھے کہ ہلنا بھی مشکل ہو گیا۔ ایلن بعد میں بتاتے ہیں میرے ہاتھ اتنی تکلیف دے رہے تھے، میں سوچنے لگا تھا کہ آج رات میں گھر جاؤں گا بھی یا نہیں۔ ڈاکوؤں نے پہلا سوال کیا والٹ کی چابی کس کے پاس ہے؟ عام طور پر والٹ کھولنے کے لیے 2 قسم کی چابیاں 2 الگ الگ لوگوں کے پاس ہوتی تھی، لیکن چند ہفتے پہلے ہی مینیجر ایلن تھامس نے خود کو کنٹرول دے دیا تھا۔ ایلن کے پاس دونوں قسم کی چابیاں تھیں۔ ڈاکو نے اسے والٹ کھولنے پر مجبور کیا۔ والٹ کھلا تو اندر کیجز کی قطاریں تھیں جن میں نوٹوں کے ڈھیر لگے تھے، لیکن ایک مسئلہ تھا، پیسے نکالنے کے لیے فورک لفٹ چاہیے تھی۔ ڈاکو نے ایک ملازم کو مجبور کیا کہ وہ فورک لفٹ چلا کر پیسے لوڈ کریں۔ ملازم نے مجبوراً لفٹ چلا کر پیسے گاڑی میں بھرنا شروع کیا۔ ڈاکو نے 17 کیجز بھر لیے جن میں 10، 20 اور 50 پاؤنڈز کے نوٹ تھے۔ 3 شاپنگ ٹرالیاں بھر دی گئی۔ کل ملا کر 53 ملین پاؤنڈز گاڑی میں لوڈ ہوئے جن کا وزن 5 ٹن بنتا ہے۔ یہ پوری ڈکیتی 75 منٹ میں ہوئی اور اس دوران باہر موجود سیکورٹی کو بھنک بھی نہیں پڑی کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ جب ڈاکو جانے لگے تو انہوں نے ڈپو کے سارے سٹاف کو اٹھا کر انہیں وہی کیجز میں بند کر دیا اور ایک ایک کیج میں 2 لوگوں کو ٹھوس دیا گیا۔ ڈاکو نے آخری بار کہا چلو یہاں سے نکلتے ہیں، اور پھر وہ رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ کچھ دیر بعد سٹاف میں سے کسی ایک نے کیج کو لات ماری تاکہ باہر سب کو خبر دی جا سکے، لیکن کسی کا کوئی ری ایکشن نہیں آیا۔ پھر سب نے لاتیں مارنا شروع کر دی۔ آخر کار ایک لڑکی اندر آئی اور اس نے سب کو انفارم کیا۔ سٹاف کیجز سے آزاد ہوئے اور ایلن فوراً دوڑ کر ایمرجنسی الارم بجانے لگا۔ لیکن یہ ڈکیتی اتنی آسانی سے کیسے انجام دی گئی اور مینیجر کو کیسے مجبور کیا گیا یہ کام کرنے کے لیے، اس کے لیے کیس کی انویسٹیگیشن دیکھنی پڑے گی۔ جب پولیس موقع پر پہنچی تو انہیں پتہ چلا کہ 53 ملین پاؤنڈز کی ڈکیتی ہوئی ہے۔ انہوں نے سیدھا ڈے مینیجر کولن ڈیکسن سے کچھ سوالات پوچھے جس کے جوابات سن کر پولیس اور سٹاف حیران ہوئے۔ ہوا یوں تھا کہ ایک دن پہلے کولن ڈپو سے اپنے گھر جا رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو پیچھے سے ایک گاڑی نے نیلی لائٹس لگا کر اسے روکا۔ کولن نے سوچا پولیس ہے، لیکن وہ پولیس کی گاڑی میں کڈنیپرز تھے۔ انہوں نے اسے وہیں سے اغوا کر لیا۔ اسی طرح اس کی بیوی اور بچے کو بھی اغوا کیا گیا، یہ کہہ کر کہ کولن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہوئے ان کے ساتھ روانہ ہوئی کہ ہاسپٹل جائیں گے۔ جب اس نے گاڑی میں کمرشل ریڈیو اور عجیب قسم کی سیٹیں دیکھی تو اسے شک ہو گیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پوری رات کڈنیپرز نے سب کو الگ الگ رکھ کر دہشت زدہ کیا۔ کولن کو کڈنیپ کر کے اس کی آنکھوں پر پٹھی باندھ دی گئی تھی
جب آنکھیں کھولی گئی تو اس نے اپنے سامنے ماسک پہنے لوگ اور بندوقیں دیکھی۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو تمہاری بیوی اور بچے کو مار دیں گے۔ سارے باتیں سن کر پولیس نے کرائم سین پر انویسٹیگیشن شروع کی۔ پورے کرائم سین کو چھان کر انہوں نے وہیں کیبل ٹائز اپنے پاس رکھ لیے جن سے ڈکیتوں نے سٹاف کے ہاتھ پیر باندھے تھے۔ خبر پہلے سے ہی نیوز اور اخبارات میں پھیل چکی تھی۔ ڈکیتوں کے نقلی چہروں جیسے ماسک کے فوٹوز وائرل ہو چکی تھیں، لیکن اصلی شناخت چھپی ہوئی تھی۔ اس دوران پولیس کو ایک فون کال موصول ہوئی جو کہ ایک عورت کی تھی۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ جو نقلی چہرے ٹی وی اور اخبارات میں دکھائے جا رہے ہیں، میں جانتی ہوں کہ وہ کس نے بنائے ہیں۔ اس نے اپنے ایک دوست کا نام پولیس کو بتایا جس کا نام مشیل ہاک تھا۔ مخبر نے پولیس کو سیدھا مشیل کے فلیٹ کا پتہ دیا اور بتایا کہ یہ وہی خاتون میک اپ آرٹسٹ ہیں جنہوں نے اخبارات اور ٹی وی پر دکھائے جانے والے ڈاکوں کے نقلی چہرے تیار کیے تھے۔ یہ ڈکیتی انگلینڈ کے تاریخ کی سب سے بڑی نقد رقم کی ڈکیتی تھی، اس لیے پولیس انتہائی الرٹ تھی۔ کال ملتے ہی چند گھنٹوں کے اندر پولیس کی ایک ٹیم نے مشیل کے گھر پر چھاپا مارا اور انہوں نے کچرے کے ڈبے سے ملنے والے ثبوتوں کے ساتھ اسے گرفتار کر لیا۔ مشیل نے گرفتاری کے بعد پولیس کو ان تمام مردوں کے نام اور حلیے بتائے جن کے چہروں کے ناپ لے کر انہوں نے نقلی چہرے اور ناک تیار کیے تھے۔ اس سے پولیس کو مشکوک افراد کی ایک پوری لسٹ مل گئی۔ پولیس نے مشیل کے فون ریکارڈز اور واردات کے رات اس علاقے میں فعال تمام موبائل فونز کا ڈیٹا نکالا۔ اس سے ایک بڑا نیٹ ورک سامنے آیا جس سے معلوم ہوا کہ کس نے کس کو کال کی اور ڈکیتی کے وقت کون کہاں موجود تھا۔ ڈاکو جس گاڑی سے فرار ہوئے ان کا ڈیٹا بھی پولیس کو ملا جو انہوں نے مختلف جگہوں پر چھوڑ دیے تھے۔ پولیس کو ان گاڑیوں کے اندر سے ڈاکوں کے بال، تھوک اور فنگر پرنٹس ملے جن کا ریکارڈ پہلے سے پولیس کے پاس موجود تھا۔ جب سارے ڈاٹس کنیکٹ کیے گئے تو پتہ چلا کہ یہ واردات ایک گینگ نے کی ہے جس کے ماسٹر مائنڈ کا نام لے مورے ہے۔ اس ڈکیتی کو 12 سے 15 لوگوں نے انجام دیا تھا جن میں ڈپو پر دھاوا بولنے والے 6 افراد، اندر کا مخبر، سہولت کار اور پلانر، کچھ منی لانڈرنگ کے ماہرین شامل تھے۔ لے مورے کو ٹریس کیا گیا لیکن وہ اپنے ایک دوسرے ساتھی پال ایلن کے ساتھ کیش کا ایک بہت بڑا حصہ لے کر موروکو فرار ہو چکا تھا۔ گینگ کے اہم کارندے جیسے سٹوارٹ رائل، لی روشا، راجر کاٹس اور جیٹمر بک پاپا لندن کے قریبی علاقوں اور کینٹ سے ہی دبوچے گئے۔ ان کی گرفتاریاں ان کے گھروں، چھپنے کے ٹھکانوں اور گاڑیوں سے ملنے والے ڈی این اے کی بنیاد پر ہوئی۔ اس وقت پولیس کو یہ بھی پتہ چلا کہ گینگ کو اندر کی معلومات فراہم کرنے والا بھی تھا البانوی شہری عامر حسن، جس کی بات ہم نے شروعات میں کی تھی۔ یہ ڈپو میں سیکورٹی گارڈ تھا۔ اس نے گینگ کو ڈپو کے اندر تمام معلومات دینے میں مدد کی تھی۔ اسے بھی کینٹ سے ہی گرفتار کیا گیا۔ ماسٹر مائنڈ لے مورے کا باپ مراکشی تھا جس کی وجہ سے لے مورے نے مراکش کی سٹیزن شپ بھی حاصل کر لی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ مراکش اور انگلینڈ کے درمیان مجرموں کے ایکسٹریڈیشن کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اس لیے برطانوی پولیس وہاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ انگلینڈ کی کینٹ پولیس نے مشیل ہاک کی گرفتاری اور فون کالز کے ڈیٹا کی مدد سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ دونوں مراکش کے کیپٹل رباط میں چھپے ہوئے ہیں۔ برطانوی حکام نے موروکو کے انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رابطہ کیا اور ان کے ٹھکانوں کی نگرانی شروع کر دی۔ 25 جون 2006 کو رباط کے ایک مشہور شاپنگ سینٹر میگا مال میں ایک ڈرامائی آپریشن کیا گیا۔ چونکہ لے مورے پیشے سے ایک UFC اور MMA فائٹر تھا اور انتہائی خطرناک مانا جاتا تھا، اس لیے مراکشی پولیس نے عام پولیس کے بجائے اپنی اسپیشل فورسز کے 50 سے زائد کمانڈوز استعمال کیے۔ جب کمانڈوز نے انہیں گھیرا تو لے مورے اور پال ایلن نے شدید مزاحمت کی اور پولیس اہلکاروں پر حملہ کر دیا، لیکن بڑی تعداد میں موجود کمانڈوز نے انہیں طاقت کے زور پر دبوچ لیا اور مارتے ہوئے گاڑیوں میں ڈال کر لے گئے۔ تلاشی کے دوران ان سے چرس، کوکین اور الیگل سامان بھی برآمد ہوا، جس کی وجہ سے مراکشی پولیس کو ان پر وہی FIR کرنے کا موقع مل گیا۔ مراکش نے لے مورے کو انگلینڈ حوالگی کی ریکویسٹ ریجیکٹ کر دی کیونکہ وہ وہاں کا شہری تھا، لیکن انگلینڈ اور مراکش کورٹس کی تعاون سے اس پر وہیں موروکو میں ہی مقدمہ چلایا گیا۔ اس سے پہلے 10 سال کی سزا ہوئی جسے بعد میں بڑھا کر 25 سال کر دیا گیا، اور وہ اب بھی مراکش کے ہی ایک ہائی سیکیورٹی جیل میں بند ہے۔ اس کا ساتھی پال ایلن انگلینڈ کا شہری تھا، اس لیے مراکشی جیل میں کچھ عرصہ رکھنے کے بعد اسے انگلینڈ کے حوالے کر دیا گیا۔ لندن کی عدالت میں جرم کا اعتراف کرنے پر اسے 18 سال قید کی سزا سنا دی گئی، جو 2025 میں ختم ہوئی، اور اب وہ اپنی سزا پوری کر کے رہا ہو چکا ہے۔ ڈاکوؤں نے کل 53 ملین پاؤنڈز نقد رقم لوٹی تھی۔ پولیس نے مختلف چھاپوں کے دوران 21 ملین پاؤنڈز ریکور کر لیے تھے اور تقریباً 32 ملین پاؤنڈز آج تک غائب ہے۔
کینٹ پولیس کے مطابق یہ رقم ڈکیتی میں ملوث منی لانڈرز نے لانڈرنگ کر کے کہیں غائب کر دی۔